قائلا والجليل أكرم الأولين والآخرين نبي الهادين إمام القبلتين وسيدنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشيء مولانا نور الثقلين جد الحسن والحسين نبي الأنبياء عظيم الرجال رميم الجود والعطاء معنى الذنوب والخطا شفينا يوم الجزاء سر الله المكنون طر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الله سبحان الله أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد والنجم إذا هوى سبحان الله ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان الله أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد سبحان الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا سبحان الله إن الله غفور شكور سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، جب درود شریف پڑھنے کا موقع ملے، جہاں بھی ملے اور جب بھی ملے، تو پورے خلوص کے ساتھ اپنے آقا کے بارگاہ عالی میں قبولیت کے یقین کے ساتھ درود شریف و آواز بلند پڑھا کریں، سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت بھی رائے گاہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ. درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی رد نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو ضائع نہیں جاتی. سبحان اللہ. میں آج کو ایک اور نقطے کی بات عرض کرتا ہوں تو اپنا ایمان تازہ کیجیے اس جملے کے ساتھ کہ آپ جناب کی خدمت میں رسول پاک کی بارگاہ میں، آپ کی اولاد کی بارگاہ میں جو ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، دوسری تمام عبادتیں اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری اور دکھلانے کی نیت سے کی جائے تو وہ رائے گاہ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ اسے مردود کر دیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں بخشتے، بلکہ
سزا دی جاتی ہے۔ ایک سب سے پہلے جو دوزخ میں گرایا جائے گا ایک قائل، ایک سخی اور ایک شہید، جنہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ قائل تو قرآن پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے لیے نہیں، اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں گے کیا بات۔ اور سخی کو یہ کہہ کر پھینکا جائے گا دوزخ کی آگ میں کہ تو سخاوت کرتا تھا، مال خرچ کرتا تھا میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشنودی کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، پھر لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے۔ اور پھر شہید کو یہ کہتے ہوئے کہ جب وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی جان ہی تیری راہ میں قربان کر دی تو کیا میں بھی دوزخ میں؟ تو فرشتوں کو حکم ہوگا ہی نہیں، پکڑ کے اونھا سر کے بل دوزخ میں پھینک دو، کیونکہ اس نے جان میری خاطر کب قربان کی ہے۔ اس نے تو بڑھ چڑھ کے جنگ میں حصہ لیا، لڑا اور قتل ہو گیا، لیکن اس کے لیے یہ تھی کہ لوگ میرے بات کہیں گے بڑا بہادر تھا۔ تو نے میرے لیے نہیں، تو نے تو اپنی بہادری کے لیے جان دی، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ نے جان لیا کہ وہ انفاق فی المال ہو، مال قربان کرنا ہو، جان قربان کرنا ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے منقطع کر دیتے ہیں، نابود کر دی جاتی ہے، اور کبھی وہ عبادت کرنے والا سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لیکن نکتے کی بات یہ ہے ہر عبادت جو دکھاوے کے لیے کی جائے وہ رد ہو جاتی ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء حق فرماتے ہیں، درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے وہ اگر دکھاوے کے لیے پڑھا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے۔ یہ ہے شان ہدیہ درود و سلام کی دوسری تمام کی باتوں کے درمیان۔ اور جو دوسرا نقطہ میں خدمت میں عرض کرنا ہے وہ آگے ہے کہ جب بھی یہاں آپ درود شریف پڑھو تو میں آپ سے یہ خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے تو ہم سب یہی ہوتے ہیں، جسم تو ہمارا یہی ہوتا ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آنکھ چھپکنے میں یا لمحے میں اپنے جسم کو کسی بھی دوسری جگہ پر پہنچا سکیں، ممکن نہیں ہمارے لیے ابھی، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی روح کو ایک لمحے میں جہاں چاہیں حاضر کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی جہاں بھی ہو، خصوصاً یہاں پر جب درود و سلام کے لیے کہا جائے، آپ آنکھیں بند کر کے اپنی روح کو، اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ کو اپنے آقا کے در انور پر مسجد نبوی میں رسول پاک کے روزے کے سامنے نیت کر کے اپنی روح کو حاضر کیا کریں کہ یہ میرے سامنے حضور کا روزہ مبارک ہے اور یہ میں کھڑا ہوں اور درود و سلام کر رہا ہوں۔ اس پر جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنی روح کو اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا بھی، تہجد کے وقت، فجر کے وقت، جو تنہا بیٹھا اپنی روح کو اپنے آقا کے در انور پہ پیش کرتا رہے، اپنی روح کو حاضر کرتا رہے، اور اپنی روح کو اپنے آقا کے سامنے پیش کرتے ہوئے، حاضر کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ میں وہاں پر موجود ہوں اور یہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا اس روح کو اپنے آقا کے در انور پر پیش کرنے کی برکت سے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میرے آقا ہمارے اس جسم کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ میرے آقا جو غلام اس شان سے، اس شوق سے، اس جذبے سے
اس جذب سے، اس شوق سے، اس محبت سے کہ اپنے آپ کو جہاں بھی بیٹھا ہو لیکن تصور کرے کہ میں یہاں نہیں، میں وہاں پر کھڑا ہوں اور یہ میرے آقا کا گنبد خضرا ہے اور یہ سنہری جالی ہے اور میں یہ کھڑا درود شریف پڑھ رہا ہوں. درود و سلام تو قبول ہی قبول ہے. یہ اس کا روح کا پیش ہونا، اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ وہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، میرے آقا بلا لیتے ہیں اور انتظام غیب سے فرما دیتے ہیں. شاید آپ حضرات کے لب نہیں کھل سکے، شاید میں بات اچھی طرح واضح نہیں کر سکا. ایک بزرگ ہیں جو، اور یہ زمانہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا ہے. آئندہ جمعہ شریف کو، آج چونکہ چاند کی 11 تاریخ، آئندہ جمعہ شریف کو 2 اپریل، عرس کی اجازت تو نہیں ہمیں میری کرونا کی وجہ سے، تو انشاءاللہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی محفل 11 شریف بھی ہوگی اور حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی نیکسٹ آئندہ جمعہ شریف کو. تو غوث پاک کا بیان بھی کریں گے، لیکن یہ بات سن کے اپنا ایمان تازہ کیجیے، ذہنوں کو حاضر کیجیے. یہ زمانہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا ہے اور ایک بزرگ جو یوں اپنی روح کو اپنے آقا کے در انور پر حاضر کیا کرتے تھے، اور وہ سید آل رسول ہیں. اور ابھی دوران گفتگو ممکن ہے مجھے ان کا اسم گرامی یاد آ جائے گا. تو ہر روز درود و سلام پڑھتے ہیں، روح کو حاضر کرتے ہیں، اور پھر وقت آ گیا اور میرے آقا نے جسمانی طور پر بھی شرف باریابی بخشا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جب وہ اپنے آقا کے گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں سنہری جالی پر پہنچے، تو متوجہ ہو کے جملہ سنیے. اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور اگلا جملہ کہتے ہیں، وہ اشعار مجھے نہیں یاد آ رہے، شعروں میں وہ کلام ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے دیش میں ہوتا تھا اور اپنی روح کو پیش کرتا تھا، اور میری روح آ کے آپ کے روزے کے بوسے لیتی تھی. آج میں خود آ گیا ہوں، اب کرم فرمائیں، اپنا دست مبارک نکالیں تاکہ میں بوسہ لے سکوں. اگر میرے اوپر کرم فرمائیں کہ اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ روزہ مبارک سے باہر نکالیے تاکہ میں بوسہ لے سکوں. میرا آج، پہلے میری روح آتی تھی، آج میں خود آ گیا ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا من، میرا وجود آ گیا ہے تو آپ ہی اپنا دست مبارک عطا کریں کہ میں چوم سکوں. تو حضور کا دست مبارک جالی مبارک سے باہر آیا اور انہوں نے بوسہ دیا. غوث پاک فرماتے ہیں وہ جب بوسہ دے رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، ان دیکھنے والوں میں بھی موجود تھا. آج تک، چلو بات کو واپس اختتام کی طرف لاتے ہیں. اس میں پھر آئندہ یاد رہے گا کہ اس کو مزید بیان کر دیا جائے گا آپ کی خدمت میں کہ قبر سے دست مبارک نکالا، انہوں نے بوسہ دیا اور غوث پاک بھی دیکھنے والوں میں موجود تھے. تو معلوم یہ ہوا، میری بات کو تصدیق دلیل مل گئی، ساتھ ایک شہادت مل گئی ایک بزرگ کے وجود سے کہ جو تنہائی میں اپنے آقا کے در انور پر اپنی روح کو پیش کرتا ہے. میرے آقا اس کے جسم کو بھی اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں. تو اب ایک بار پھر آپ آنکھیں بند کر لیا کریں، بیٹھے تو یہی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے، ایک بار درود شریف پڑھنے کے لیے تصور یہ کیا کریں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں. پڑھیے ایک بار پھر الصلاۃ درود و سلام پیش کرنے کی ویسے تو بے شمار برکات ہیں، آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ رمضان شریف میں.
یہاں ذرا اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ یہ جو شعبان المعظم کا مقدس اور محترم مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اسی میں یکم دیکھیے ذرا اللہ کی قدرت ہے، یکم شعبان المعظم حضرت سیدہ زینب بنت علی، سبحان اللہ، سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، کی ولادت کا دن ہے، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد، سانحہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے استاذ کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، یزید کے دربار میں خطبہ دے کر، اور خطبہ تو نہیں میں سنا سکتا، لیکن وہ جنہوں نے خطبے لکھے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں جب سیدہ زینب دربار یزید کے بھرے دربار میں خطبہ دے رہی تھی تو لگتا تھا زینب نہیں بول رہی، خود مولا علی بول رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو شان اہل بیت، خطیب ملت سید شباب احمد شاہ بخاری، اس شان سے اللہ سیدہ زینب کی ولادت، پھر 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت، پھر 4 شعبان المعظم کو حضرت علمدار کربلا شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کی ولادت، پھر آگے کل جو دن تھا 10 حضرت امام زین العابدین کی ولادت، اور آج کا جو دن ہے 11 حضرت شہید کربلا حضرت امام حسین کے شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ذہنوں کو حاضر کیجیے۔ آخر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آخر یہ تاریخیں بتا کے کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، بتلانا میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اللہ کرے کہ آپ کو بھی اسی محبت سے یاد رہے جو میرے من میں ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں خاندان رسالت میں سے کسی کی شہادت نہیں ہے۔ جتنے بھی امام ہیں ان کی ولادت ہے، سیدہ زینب کی ولادت، امام حسین کی ولادت، شہزادہ علی اکبر کی ولادت، امام زین العابدین کی ولادت، سمجھا رہی ہے نا؟ آگے بھی چل کر ابھی آگے بھی اور بھی ولادتیں ہیں، جشن ہے، یہ ولادت پھر ولادت پھر ولادت، ایک بھی شہادت نہیں ہے۔ اور اب اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ کی توجہ ہوگی تو لطف آئے گا، یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کسی ایک امام کی بھی شہادت نہیں، اور محرم کا مہینہ ایسا ہے جس میں کسی ایک امام کی ولادت نہیں۔ اللہ، ابھی بھی آپ کو لطف نہیں آیا میرے جملے کا، میں جملے دوبارہ دہرانے لگا ہوں، لیکن آپ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے جو 12 امام گزرے ہیں جن کی نظر اور عطا کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا، بلکہ ولایت کے رستے پر بھی نہیں چل سکتا۔ یہ میری بات نہیں، امام مجدد الفسانی کا قول ہے، وہ جو ولی بن چکے ہیں اور ولی بناتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہماری تو بہت بات ہی نہیں ہے، ہم تو گنتی میں نہیں ہے، صرف بات آپ کو سنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 12 امام مولا علی سے لے کے امام مہدی تک رسول پاک کے جتنے بیٹے ہیں یہ سب رسول پاک کے شہزادے ہیں، مولا علی بھی رسول پاک کے شہزادے ہیں، امام حسن حسین بھی رسول پاک کے شہزادے ہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہوں، ان کے بیٹے امام محمد باقر ہوں، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہوں، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہوں، ان کے بیٹے امام علی رضا ہوں، ان کے بیٹے امام محمد تقی ہوں، ان کے بیٹے امام نقی ہوں، ان کے بیٹے امام عسکری ہوں، ان کے بیٹے امام محمد مہدی ہوں، یہ سب رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ اور زمانے کے بادشاہوں نے، وقت کے بادشاہوں نے انہیں طاقتور ہوتا جب دیکھا تو گرفتار کیا، قید کیا اور قید خانے میں زہر کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اتفاق کی بات ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ایک بھی شہادت نہیں، یہ جو آپ گزار رہے ہیں
شعبان کے مہینے میں ایک بھی شہادت نہیں بلکہ ولادت ہے. شعبان کے مہینے میں خوشی ہی خوشی، جشن ہی جشن اور ولادت کے دن ہے. اور محرم کے مہینے میں ولادت کوئی نہیں، شہادت ہی شہادت ہے. کیا مطلب؟ خدا بتلانا یہ چاہتا ہے کہ محرم کے میں امام حسین کے غم کا مہینہ ہے، شعبان امام حسین کے پیدا ہونے کا مہینہ ہے. خدا یہ چاہتا ہے اور خدا کا قانون و اصول ہم تک یہ پہنچایا گیا ہے کہ رب کا انصاف یہ ہے کہ مجھے حسین کی خوشی میں کوئی غم گوارا نہیں اور حسین کے غم میں کوئی خوشی گوارا نہیں. کہ اگر شعبان میں ان کی خوشی ہے تو پھر غم کوئی نہیں ہے، اور اگر محرم میں ان کا غم ہے تو پھر خوشی کوئی نہیں ہے. یہ ہے شان اور شہزادہ علی اکبر جو کربلا معلیٰ میں. اور پھر صرف یہی چند ہستیاں نہیں ہیں، اور ہم منبر رسول پر بیٹھ کر جو ذکر کرتے ہیں اور محبت سے نام لیتے ہیں، یہ ہماری اپنی اختراع نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب میرے پاس وقت ہوگا تو میں آپ کو دوسرے نبیوں کی آیتیں سناؤں گا، نام لے کر میں آپ کو بتلاؤں گا اور آیات پڑھ کر بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے جب تبلیغ کی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا تو کھڑے ہو کر کہا، لوگوں مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. میں آپ کو آیات سناؤں گا. ہر نبی نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی اجر کا تقاضا نہیں ہے، کسی معاوضے کا تقاضا نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر میرا اللہ دے گا. ہر نبی یہ کہتا رہا میرا اجر مجھے اللہ دے گا، میرا اجر مجھے اللہ دے گا، میری تبلیغ کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ نے خود کہا، اے میرے حبیب ان سے کہو میری تبلیغ کا اور کوئی اجر نہیں چاہیے، اہل بیت طاہر کی محبت چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے محبت چاہیے. اور یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ محبت کا سوال نہیں، مودت کا سوال کیا. محبت کہتے ہیں کوئی صفت دیکھ کر محبت کرنا. کوئی صفت، اچھی صفتیں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کر سکتے ہیں. کوئی بڑا حسین ہو، بڑا طاقتور ہو، کسی کا عہدہ بڑا اونچا ہو، کرسی بڑی اونچی ہو، MLA MP ہو، کوئی بیوروکریٹ افسر بہت بڑا ہو تو اسے محبت کرے کہ کہیں کام آئے گا. تو جہاں صرف دیکھ کر محبت کرے، پیار کرے، اسے محبت کہتے ہیں. اللہ نے اہل بیت کی محبت نہیں مانگی تاکہ تم ان کی صفتیں تلاش کرنا شروع کر دو، نہیں، کہا مجھے میرے رسول کی آل کی مودت چاہیے. مودت کہتے ہیں صرف انہیں رسول سمجھ کر پیار کرنا. کاش میرے سارے دوست ایک بار بول پڑتے تو مجھے آسانی ہو جاتی بات کرنے میں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ خالی بولی دعوے ہیں یا کوئی دلیل بھی ہے؟ میرے پاس دلیل پیش کرنے کے لیے سب سے بڑی ہستی حضرت عمر فاروق کی ہستی، جنہوں نے ہمیں یہ مودت کر کے دکھائی. آج شہزادہ علی اکبر کی ولادت کا دن ہے اور ہم ان کی مودت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے گھر جا کے نہیں، بازار میں نہیں، مسجد میں منبر پہ محبت نہیں مودت کر کے دکھائی. پیش کرتا ہوں ذرا ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. آج تو مفتی صاحبان باقاعدہ پوسٹیں چڑھا رہے ہیں نا کہ اگر سید آل رسول نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو پھر اس کی تعظیم کرو، اگر گنہگار ہے تو پھر تعظیم کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اگر گنہگار کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ تو سب کے لیے ہی ہے. یہ تو جتنی برادری ہے سب کے لیے ہی ہے. سب نیک ہوں گے تو سب کی تعظیم کی جائے گی.
سادات کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا یہ کہہ کے دنیا سے گئے تھے الصالحون للہ والطالحون لی، جو نیک ہوگا اس کی تعظیم اللہ کے لیے کرنا، اور جو گناہگار ہوگا اس کی تعظیم میرے لیے کرنا، کہ وہ میرا رسول سمجھ کے تعظیم کرنی ہے۔ وہ یہ تھا جو حضرت فاروق اعظم کی دلیل پیش کرنے لگا۔ لوگ کا ایمان تازہ ہو گئی یہ بات سن کر جب مال غنیمت آیا ایران سے، ایران فتح ہوا نا، ایران بہت بڑا ملک تھا، آج کل کے ایران جتنا نہیں تھا، اس میں کئی اور ملک شامل تھے۔ تو ایران فتح ہوا، مدائن سے لے کے پورا ایران کا مال غنیمت، 7 بادشاہیاں تھی وہاں پر، اب اس کو 7 سلطنتیں اس طرف افغانستان کے اندر بھی، جتنا آذربائیجان اور ترکمانستان اور جتنے یہ ملک آزاد ہوئے رشیا سے، سارے افغانستان کا حصہ تھے، سمرقند، بخارا وغیرہ جتنے بھی ہیں، تاجکستان۔ اچھا بات لمبی نہ ہو، سب بادشاہوں کے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر پڑے تھے، اور مدینہ شریف کے بچے بادشاہوں، ساسانی بادشاہوں کے تاجوں سے فٹ بال کی طرح کھیل رہے تھے۔ اللہ اور حضرت فاروق اعظم کو دینے لگے تو آپ نے خزانچی کو بلایا، یہ مال پڑا ہے، یہ خزانچی کتاب کاغذ کاپی لے کے بیٹھا ہے، رجسٹر لے کے بیٹھا ہے اور تقسیم کر رہا ہے۔ انہیں فہرست بنائی اور سب سے پہلے بدری صحابہ جو ان میں سے زندہ باقی رہ گئے تھے، جو نے بدر کی جنگ کی تھی، ان کی فہرست بنی اور جتنا مال غنیمت میں سے حصہ ان کے لیے طے کیا، مثلا 1000 درہم ہر بدری صحابی کے لیے۔ تو جب بدری 313 میں سے جتنے زندہ بچے تھے ان کے نام لکھے گئے، آگے فرمایا کاتب سے 2 نام اور لکھو، ایک امام حسین کا نام لکھو، ایک امام حسن کا نام لکھو، جاگیے تھوڑا سا۔ بدری صحابی بدر کا جب مارکا ہوا تب تو ان کی امی جان کی شادی بھی ابھی ہوئی تھی، جیتے رہیے۔ اور پھر اگلے سال شادی ہوئی اور تیسرے سال امام حسن پیدا ہوئے اور چوتھے سال امام حسین پیدا ہوئے اور نام لکھے، اور پھر سب کو دیتے 1000 درہم 1000 درہم 1000 درہم۔ امام حسین امام حسن تشریف لائے 1000 درہم، امام حسین تشریف لائے 1000 درہم۔ پھر ان کا بیٹا کھڑا، اس کی باری آ گئی، کاتب سے کہا 500، اپنے بیٹے کو بولیے نا، اپنے بیٹے کو 500 دی۔ اچھا وہ باقی تو لے کے چپ چاپ جا رہے تھے، یہ بول پڑا، ظاہر بیٹا تھا۔ وہ ہاتھ مان کے کتابہ جان جب یہ کھیلا کرتے تھے گلیوں میں تب سے تلوار چلا رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں تب سے مجاہد ہوں اور جہاد کر رہا ہوں، اور آج جب مال غنیمت کثرت سے آیا اور ایران شام روم کی فتوحات سے مال غنیمت آ رہا، تقسیم ہو رہا ہے، تو مجھے 500 انہیں 1000 اب وہ میں منزل پہ لے آیا کہ ان کے لیے محبت نہیں مودت، ان سے تعلق خون رسول سمجھ کے رکھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا 1000 چاہیے، فآت بے ابن کا ابی ہما وام کا ام ہما وجد کا جد ہما۔ وہ میرے بیٹے اگر 1000 لینا ہے تو پھر ان کے ابا جان جیسا ابا لا، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے نانا جیسا نانا لا۔ ان کے باپ علی جیسا باپ لا، ان کی ماں جیسی ماں فاطمہ تو زہرا لا، ان کے نانا جان جیسا نانا لا، وہ بھی لے لے۔ میرے پاس تو ایسا رشتہ کوئی نہیں ہے، میں تو ایسا رشتہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بیٹے جب رشتہ تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے تو برابری کا تقاضا کیسے کرتا؟ آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے اس آیت پر عمل کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کیا کہ سادات کے ساتھ جب بھی معاملہ کرنا ہے ان کے نانا جان کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی قول ہے اور صحیح عین میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اے اہل بیت میں جب بھی آپ سے معاملہ کروں
تو نبی پاک کو درمیان میں رکھ کے کہتا ہوں۔ اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں۔ نہیں اس طرح سوئے نہیں سنو گے۔ اب جانتے ہو گھر گئے تو پھر کیا نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ یہ پیسے لے کے گھر چلے گئے، وہ بھی پہنچے نہیں تھے کہ پہلے ہی ایک شخص نے جا کے گھر میں حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے بتلا دیا کہ انہوں نے یوں آج تقسیم کیا ہے، اور جتنا بدر والوں کو دے رہے تھے اتنے ہی انہوں نے ان کو بھی دیا ہے۔ امام حسن حسین علی مقام کو بھی اپنے بیٹے کو آدھا دیا، اور ساتھ ہی کہا تھا اگر اتنے لینے ہیں تو جیسا باپ لاؤ، جیسی ماں لاؤ، جیسا کہنا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ میں ان سے جو معاملہ کر رہا ہوں وہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہا، ان میں پورے رسول ہے، پورے فاطمہ تو زہرا ہے۔ مولا نے شیر خدا نے جب بات سنی تو اپنے ساتھی کے درمیان بیٹھے ہوئے کہا، فرمایا میں نے رسول پاک سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا عمر سراج و اہل الجنہ، عمر جنت والوں کا چراغ ہے۔ یہ صرف اس دور تک کے لیے نہیں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فَمَن يَقْتَرِفْ، یہ من موصولہ قیامت تک کے لیے، فَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا عُشْرًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ جب تک اللہ غفور رہے گا، شکور رہے گا، یہ معاملہ بھی قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ بھول گئے اس بادشاہ کو؟ دربار سجا ہوا ہے، اور بادشاہ اپنے زمانے میں شعراء کو رکھتے تھے، شاعری کرتے، بادشاہ انہیں پیسے دیتا۔ بادشاہ بڑے بڑے گانے والے درباروں میں رکھتے تھے، ساز بجانے والے اپنے درباروں میں رکھتے تھے، بڑے بڑے مستری، بڑے بڑے نقاش، بڑے بڑے مصور، تصویر سازی کرنے والے بادشاہوں نے اپنے درباروں میں رکھتے تھے، وہ دربار کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو جس طرح بڑے بڑے شاعر، بڑے خطیب، بڑے ادیب، مصور جس طرح دربار کا حصہ ہوتے تھے، ایسے ہی پہلوان بھی دربار کا حصہ ہوتے تھے۔ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے وہ باقاعدہ کھلا پلا کر اپنے اپنے زمانوں میں پہلوان تیار کر کے رکھتے تاکہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے پہلوان سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو پہلوان صاحب تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری گفتگو ہے لیکن میں نے بس ایک ہی سنا کے پھر واپس پلٹنا ہے اسی منزل پر، اور یہ بغداد ہارون رشید کا پہلوان ہے، اور زمانے میں جس کی طاقت کا طوطی بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حضرت اقبال کا شعر آپ نے سنا ہے نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ جو منگول آئے تھے، چنگیز خان، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور پھر اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان، اور ہلاکو نے تو بغداد کو ملین بیٹ کر دیا تھا، 3 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے ہلاکو خان نے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اور پھر اس کے بعد قبلائی خان آیا تھا، اور پھر قبلائی خان جب آیا تو وہی جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اسلام کی، اور مساجد کی، اور جتنی لائبریریاں تھیں 200-250 سال کی کتابیں، لائبریریاں، قرآن مجید، تفاسیر، اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب ساری اس نے جلا کے دریا دجلہ میں بہا دی، اور کئی دن تک دریا دجلہ کا پانی ان کتابوں کی وجہ سے بلیک چلتا رہا، سیاہ چلتا رہا، اور اتنے لوگوں کو پھر قتل کیا کہ کئی دن دریا کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے بغداد شریف کو جلا کے خاکستر کر دیا تھا۔ لیکن پھر اسی کا وہ پوتا تھا جس کا نام قبلائی خان تھا، اور حالات بدل چکے تھے، اب 100 سال کے بعد حالات بدل چکے تھے، اور قبلائی کے بھرے دربار میں ایک تبلیغ کرنے کے لیے بوڑھے بابا جی آئے، منحنیسہ درویش، دبلا پتلا درویش، اور اس کے پاس کوئی پہلوانی طاقت نہیں تھی، بالکل
کمزور اور سفید داڑھی نقشبندی سلسلے کے وہ بزرگ تھے. سلسلہ اہلیت نقشبندیہ کے بخارا سے وہاں پہنچے تھے. وہ حضرت شیخ نقشبند بخاری سے وہ وہاں پہنچے اور جا کے تبلیغ کی اور دربار میں کھڑے ہو کر اعلان حق بیان کیا. تو قبلائی خان نے کہا تھا بابا یہاں تیری تبلیغ کون سنتا ہے؟ یہ میرا پہلوان ہے، ذرا اس سے ہاتھ ملا دے، اگر یہ تجھے مان لے گا تو ہم بھی مان لیں گے، ہم تیری باتیں بھی سن لیں گے اور ترجمہ بھی کروا لیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا تو کہنا کیا چاہتا ہے. وہ صاحب جو ان کے خادم تھا اس نے کہا کہ ہم پہلوان نہیں ہیں بابا جی، تو آپ کو تبلیغ کرنے آئے ہیں، اللہ کی بات سنانے ہیں، حق بیان کرنے آئے ہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے ہلاکو خان نے ہی عیسائیت قبول کر لی تھی اور وہ الہامی دین اور مذاہب کے قریب آنے لگ گیا تھا، انجیل کے قریب آنے لگ گیا تھا. اسی کا فائدہ پھر اہل اسلام نے بھی اٹھایا. بات لمبی نہ ہو، وہ قبلائی خان نے جب کہا نا یہ میرا پہلوان ہے، ذرا 10 بجا کر اس کے ساتھ پھر میں دیکھوں آپ پہ طاقت کتنی ہے، تو پھر ہم آپ کی بات، آپ ہمیں بات سنانے کے لائق تو ہو جاؤ، ذرا ہمیں پتہ چلے ہم کس کی بات سن رہے ہیں. تو پہلے تو بابا جی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا اگر میں اس سے ہاتھ ملاؤں تو پھر میری بات سارے سنو گے؟ بالکل سنیں گے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جب قبلائی خان کے پہلوان نے ہاتھ آگے کیا اور بابا جی نے ہاتھ ملایا، پہلے اس نے زور لگایا تو آپ کھڑے رہے، اور پھر بابا جی نے جب زور لگایا تو اس کے ہاتھ کی ساری ہڈیاں توڑ ڈالی. اس کے ہاتھ کی جو پہلوان کے ہاتھ کی ہڈیاں تھی وہ چورا ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا. جب بادشاہ نے تو وہ آنے والے منہنی سے درویش بالکل سمارٹ کمزور سفید داڑھی بوڑھا آدمی، اور اس نے پہلوان کے ہاتھ کا یہ کیا حال کر دیا، اس کو سرما بنا دیا اس کے ہاتھ کا. تو قبلائی خان سمجھ گیا کہ جس کی طاقت، جس کی روحانی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کے پاس علم بھی ضرور ایسا ہوگا جس نے اسے ظاہری طور پر کمزور نظر آنے کے باوجود دوسروں سے طاقتور کر دیا. بابا یہ تیرے اندر، تیرے وجود میں طاقت ایسی نظر نہیں آ رہی. تب اس نقشبندی درویش نے کہا تھا کیا کہ تیرے پہلوان نے اپنے جسم پہ محنت کی ہے، ہم نے اپنی روح پہ محنت کی ہے. روح اور جسم کی الگ الگ محنت. ہاں، جسم کو طاقتور کرتا ہے جو اسے کھلاتا رہتا ہے، اور روح طاقتور وہ کرتا ہے جو اسے روزے رکھواتا ہے. اگر کھائیں تو کہا جسم طاقتور ہوتا ہے، نہ کھائیں تو روح طاقتور ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس سارے سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عقائد عالم کے دین میں آ گئے. اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے. بات لمبی ہو رہی ہے، پھر میں بھول جاتا ہوں. ہارون رشید کا پہلوان ہر بادشاہ اپنے دور میں اپنے اپنے دربار میں یہ خاص لوگوں کو سجا کے بنا کے طاقتور کر کے رکھتے تھے، دوسرے لوگوں پر روک داب ڈالنے کے لیے. اسی کو گانے والی، ناچنے والی، رقاصہ رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ خلیفہ ہارون رشید کا پہلوان ہے، زمانے میں جس کا طوطی بولتا ہے، اور دربار میں شخص حاضر خدمت ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور جسم سے وہ بالکل پہلوان نہیں لگ رہا. بعض پہلوان ہوتے ہیں نا انہیں چور بدل کہتے ہیں. یہ ہمارے حاجی چوری صاحب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارے گجرانوالہ کا ایک پہلوان تھا گوگا، اسے بھی چور بدل گوگا کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو جہارا پہلوان اور دوسرے تھے وہ بڑے ہیوی قسم کے پہلوان بیل تن میں کہتے تھے، اور یہ چور بدل گوگا کہلاتا تھا. لیکن اللہ اکبر بڑی اللہ نے اسے فتح فتوحات عطا فرمائی. بات یہ کر رہا تھا، وہ پہلوان صاحب آئے سفید لباس اور چھوٹی چھوٹی داڑھی شریف اور بالکل ایک عالمانہ سا لباس، اور آ کے خلیفہ کے دربار میں چیلنج کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ اس پہلوان کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کہتے ہو کہ میرا پہلوان کس سے گرتا نہیں ہے، اس کی کمر کوئی نہیں لگا سکتا، تو میں بڑے دربار میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اسٹیڈیم میں، گراؤنڈ میں، میدان میں لائیے، میں سے چاروں شانے چت کروں گا، چاروں شانے چت کروں گا. اصل میں چاروں خانے چت کرنا. پھر آہستہ آہستہ بدل کر
یہ محاورہ بن گیا چاروں شانے چت کرنا. تو چونکہ جب کمر لگا دی جاتی ہے تو کمر بھی اور ہپس بھی اور پاؤں بھی زمین پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر ہماری اردو کا محاورہ غلط العام سے صحیح بن گیا. چاروں شانے چت کرنا اصل میں چاروں خانے چت کرنا ہوتا تھا. اور میدان میں چار الگ الگ خانے تھے، 1 2 3 4. پہلے یہاں چت کرنا ہے، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں. 4 بار جب وہ اس کی کمر لگاتا تھا تو پھر وہ کشتی جیتتا تھا. لیکن پھر وہ ایک ہی خانہ رہ گیا اور چاروں شانے چت کرنے کا محاورہ جو تھا وہ ہماری اردو زبان کا، اردو ادب کا حصہ بن گیا. تو اس نے کہا میں چاروں شانے چت کر کے رکھ دوں گا تیرے پہلوان کو. بادشاہ سلامت نے سمجھی شاید یہ بھی چور بدن ہوگا. اعلان قبول کر لیا گیا. ایک دن کا فلاں مہینے، 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 20 دن کے بعد اعلان ہوا فلاں میدان میں، فلاں گراؤنڈ میں فن پہلوانی کا عظیم مقابلہ ہوگا، جس میں ہمارا پہلوان جس کا نام سن کر دوسرے پہلوان کانپ جاتے ہیں، اور اس پہلوان کا نام ہے جنید. پہلوان کا نام کیا ہے بولیے؟ جنید پہلوان. جنید کیا؟ بات پڑھتے ہیں جنید، جنید نہیں جنید. جنید پہلوان جس کا نام لوگ سن کر دوسرے لوگ کانپ جاتے تھے، اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی اب جرت نہیں کرتا تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے تو یہ تو ہمیں 1 منٹ میں چت کر دے گا. اور جب پتہ چلا کہ نہیں یہ کوئی نیا پہلوان آیا ہے، دور علاقے سے آیا ہے، اور اس نے صرف اس کو چیلنج قبول نہیں کیا، چیلنج دیا ہے کیا میرے مقابلے میں. اور پھر وہ دن آ گیا اور پھر میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا. دیکھنے والوں سے چاروں طرف ہجوم ہے اور سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. اور جنید پہلوان اپنا پہلوانی کا لباس پہنے، تیل مالش کیے، وہ گراؤنڈ میں کسرت کر رہا ہے اور ڈھول بج رہے ہیں، اور وہ بھاگ کر چاروں طرف گراؤنڈ میں بھاگتا ہوا اپنا وجود اور اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا رہا ہے اور نمائش کر رہا تھا اپنے خوبصورت بدن کی اور خوبصورت وجود کی. اور اپنے سب لوگ اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ بغداد کی عظیم طاقت ہے اور عظیم بغداد کا نام ہے جنید پہلوان. اور دن گزرتا جا رہا تھا، دن ڈھلتا جا رہا تھا، اور وہ نئے پہلوان صاحب جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا ان کی آنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. وہ پہلوان صاحب تشریف ہی نہیں لائے گئے. اور پھر بادشاہ بیٹھا ہارون رشید انتظار میں ہے، اور پھر کسی نے آ کے کہا خلیفہ صاحب لگتا ہے وہ پہلوان نہیں تھا، اب وہ بہروپیہ تھا، ہمیں ویسے ہی مذاق کر گیا اور ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جب انہوں نے کہا لگتا ہے وہ ویسے ہی بہروپیہ ہمیں مذاق کر گیا، آنے والے جانا کوئی نہیں، اس نے اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، ہمیں مذاق کر گیا. بادشاہ نے خلیفہ نے کچھ سوچا اور پھر عالم تصور میں اپنے آپ کو مہینہ پیچھے لے گیا اور پھر آنکھیں بند کی اور اس آنے والے کے چہرے پہ نظر ڈالی اور پھر مشورہ دینے والے سے کہا نہیں، اس کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں. سرکار کے نام کا نعرہ کافی ہے. پہلوانی کی بات ہے، نعرہ حیدری. اللہ اکبر کبیرہ. شاید آپ نہیں جانتے سکھ بھی کشتی کرنے نکلے تو یا علی کہہ کے نکلتے ہیں. اب جب بادشاہ نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بھرے دربار میں اس کو دیکھا ہے، اس کا چیلنج سنا ہے، اس کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، آئے گا. اور پھر اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ ہانپتا کانپتا اور دوڑتا ہوا میدان میں آ رہا تھا اور لباس اتارا اور اپنے وہ پہلوانی والا لباس پہن لیا، کچھا وغیرہ جو انڈر ویئر پہن لیا اور سامنے آ گیا. اور لوگ چپ، سانس لینے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ ابھی کیا ہوگا. اتنا بڑا پہلوان اور دوسری طرف یہ عجیب سا آدمی مرہنی سا دبلا پتلا سا، اور کیا یہ کشتی کرے گا. اب جیسے ہی وہ اس نے ہاتھ مار کے اپنی ران پہ
جنید پہلوان اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ آگے کر کے اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو پہلوان نے جلدی سے آگے بڑھ کے اپنے ہونٹ اس کے کانوں کے ساتھ لگا لیے اور کہتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ میں پہلوان نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں۔ میں پہلوان نہیں ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ میں پہلوان نہیں ہوں، میں تو زمانے کا اور زمانے کی غربت کا ستایا ہوا سرکار دو عالم کا بیٹا ہوں۔ میرے اندر پہلوانی والی طاقت نہیں ہے، صرف خون رسول۔ جنید میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ تو رسول پاک کے خاندان سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر جنید تو گر جائے اور میں تیری کمر لگا دوں، آج اگر تم مجھ سے شکست کھا جائے تو میں رسول پاک کا نواسا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، حشر کے میدان میں فتح کی دستار تیرے سر پہ بندھواؤں گا، اور حشر کے میدان میں میرے نانا جان تیرے سر پہ فتح کی دستار رکھیں گے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو سوچا جنید پہلوان نے، ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہہ دیا ہاں مجھے منظور ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ زمانے ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے تو میری بے عزتی ہوگی اور مجھے شکست کا داغ سہنا پڑے گا، اور لوگ جو مجھے اٹھا کے نعرے لگاتے تھے اور جلوس نکالتے تھے، ظاہر ہے 5-10 منٹ کے لیے، 1-2 دن کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے تو میری شکست کے ڈھول پٹیں گے اور زمانہ گھر گھر میں نہیں باتیں کرے گا کہ کمزور سا پہلوان آج جنید کو گرا گیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں گر جاتا ہوں تاکہ وہ جتنا بڑا انعام ملنا ہے وہ تو لے۔ کیونکہ اگر وہ جنید پہلوان گر جاتا تو ایک بہت بڑی رقم خلیفہ کی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے، تماشائیوں کی طرف سے وہ جیتنے والے پہلوان کو مل سکتی تھی۔ پہلوانی وہ داؤ پیچ شروع ہوئے، جنید بغدادی نے ایک ہاتھ ادھر مارا ایک ادھر مارا اور پھر خود ہی الٹ بازی کھائی اور زمین پہ گر گیا، اور لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ یکدم یہ جیتے جیتے یہ گرا ہے، اور وہ کمزور سا پہلوان اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جب وہ چھاتی سے اٹھا لوگوں سے نئے آنے والے پہلوان کے نام کے نعرے لگانے شروع کیے، کندھوں پہ اٹھا لیا، پیسے دینے لگے، ہار پہنانے لگے، بادشاہ سے انعام ملا اور وہ مال لیا، انعام لیا، پیسے رقم لی، اور وہ ایک سنسان راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ جنید پہلوان جسے لوگ پہلے ڈھول بجاتے ہوئے گھر تک چھوڑنے جاتے تھے، آج وہ زمین پہ لیٹا اس داغ شکست کو محسوس کر رہا تھا، اور وہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ لیٹا ہوا ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، اور جب رات ہوئی اندھیرے میں وہ میدان سے اٹھا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا، اور اندھیرے میں گلیوں سے ہوتا ہوا تاکہ راستے میں کسی سے آمنا سامنا نہ ہو، اور گھر جا پہنچا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جب لوگ سو رہے تھے تو آج سلطان جنید پہلوان کے لیے زندگی کا پہلا وہ شکست کا دن تھا کہ وہ مسلح پہ بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں سید زادہ ہوں، اور یہ سچ ہے کہ سید سچے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں دستار تیرے سر پہ بندھواؤں گا، اور پھر سوچ رہا تھا کہ ابھی قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، انتظار تو مجھے کافی کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کس کس کی بات کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت جنید کہتے ہیں جب میں یہ سوچ رہا تھا اور چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا تو مجھے یوں لگا کہ گنبد خضرا سے نور کی سواری چلی، اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدینے سے میرے آقا کے گنبد خضرا سے نور کی سواری چل رہی ہے، آقا دو عالم دلہا بن کر اس سواری پر تشریف فرما ہے، اور وہ سواری آسمانوں پہ رستے سفر باندھے ہوئے میرے صحن میں آ کے اتری، میرے آقا نیچے اترے، اور میرے آقا کے ساتھ ان کے مخلص صحابہ ستارے بھی ہیں، اور میرے آقا کے دست مبارک میں ایک دستار ہے۔ میرے آقا نے آواز دے کے صحن میں بلایا، کہا جنید باہر آؤ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اٹھا، میں ذہن میں آیا، میری سرکار نے دستار پکڑی، میرے سر پہ لپیٹنا شروع کی، اور زبان سے فرمایا سادات سے پیار کرنے والوں کی فتح کا انعام ہم زیادہ دیر تک نہیں رکھا کرتے ہیں۔ اے جنید ہم اپنی آل سے محبت کر
کرنے والوں کے لیے فتح کا انعام قیامت تک ادھار رکھے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، لے ہم تیرے سر پہ دستار باندھنے آئے ہیں۔ ادھر دستار بندھی، ادھر میرے آقا کی زبان سے نکلا، یہ ارے جنید، یہ پہلوانی کی دستار نہیں ہے، یہ صرف پہلوانی کی پہلوانوں والی دستار نہیں ہے، ہم تیرے سر پہ دستار باندھ کے جا رہے ہیں، اور یہ سید الطائفہ، سید الطائفہ کے زمانے میں جتنے زندہ ولی ہیں، تجھے سب ولیوں کا، سب ولیوں کی فتح کی دستار میں تیرے سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ ادھر میرے آقا کی سواری وہ واپس جا چکی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنید پہلوان تھا، اب ولیوں کا امام بنے ہوئے، فجر کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلا، سامنے ایک بابا جی کھڑے ہیں جن کا نام شیخ سری سقطی ہے، وہ کہتے ہیں مبارک ہو، ایک بار پھر کہیے، دستار باندھ کے رات کے اندھیرے میں میرے آقا تو جا چکے ہیں، حضرت خواجہ سری سقطی مبارک کہہ رہے تھے، اور ساتھ کہہ رہے فتح کی دستار فتح مبارک ہو، اور یہ بھی مبارک ہو، تجھے ان پہلوانوں سے نکال کر ہم جیسوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ معلوم یہ ہوا، یہ تھی وہ آیت کریمہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تا قیامت کہا میری آل سے میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس میری آل سے پیار کرنا اور مودت کرنا، جس کا آغاز فاروق اعظم نے کیا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ذات بات جو ہماری اسی گفتگو کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آئندہ جمعے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا ذکر کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔ غوث پاک